بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 جون 2026 آج میں وی لاگ کروں گا. میں بات کروں گا رشیا اور افغانستان کے ریلیشنز کے بارے میں. مئی 2026 میں اگر آپ دیکھیں تو اسی کانٹیکسٹ میں روس اور افغانستان کے درمیان جب ہم ریلیشنز کی بات کرتے ہیں تو 2 سے 3 ایونٹس ہوئے ہیں جو کہ سگنیفیکنٹ ہیں اور ان کے اوپر بات کرنی ضروری ہے. ایک تو رشیا کے اندر ایک بہت بڑا بھی ایک سیکیورٹی سمٹ ہوا ہے ماسکو کے اندر جو کہ 27-28 میں اور یہ 3-4 دن رہا ہے, جس کے اندر مینلی جو پارٹیسپینٹس تھے وہ گلوبل ساؤتھ اور ایسٹ اور لیٹن امریکہ اور اس طرح کے کنٹریز کے بہت زیادہ تقریباً 140-130 کنٹریز کے انویٹیشن ڈیلیگیٹس نے اٹینڈ کیا اس میں. اور مینلی اس کا ایجنڈا کاؤنٹر ٹیررزم اور سیکیورٹی آرکیٹیکٹ جو ہے ملٹی پولر ورلڈ کے اندر کیا ہونا چاہیے اس کے اوپر زیادہ ڈیبیٹ ہوئی ہے. ایک یہ ایونٹ ہوا ہے اور اس کے اندر انڈیا کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اجے دوول اور افغانستان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں ملا یعقوب, انہوں نے بھی اس ایونٹ کو جو سیکیورٹی سمٹ ہوا ہے ماسکو میں اس کو اٹینڈ کیا ہے. ایک تو یہ ایونٹ ہوا. اس کے بعد اسی سمٹ میں ایک ایگریمنٹ ہوا افغانستان کے اور رشیا کے درمیان, اور یہ ایگریمنٹ سائن بیسیکلی جو کیا گیا وہ جو رشیا کے سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی چیف ہیں انہوں نے کیا اس کو سائن. ان کا نام ہے سرگئی شویگو, اور افغانستان کی طرف سے ان کے نیشنل جو ڈیفنس منسٹر ہیں ملا یعقوب, انہوں نے اس کو سائن کیا اس ایگریمنٹ کو, اور اس ایگریمنٹ کو یہ نام دے رہے ہیں ملٹری ٹیکنیکل کوآپریشن ایگریمنٹ. تو یہ ایک سائننگ سرمنی ہوئی اس سمٹ کے دوران, سیکیورٹی سمٹ کے دوران. اس کے بعد آپ دیکھیں تو اسی سمٹ سے پہلے ایک دن پہلے تقریباً 26 مئی کو اف آئی ایم ناٹ رانگ جو رشیا کی فارن انٹیلیجنس ایجنسی ہے FSB نام ہے جس کا, ان کے جو چیف ہیں بیسیکلی الیگزینڈر بارٹنیکوف, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا جس میں انہوں نے کہا جی کہ جو داعش ہے افغانستان کے اندر یا ISKP ہے اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے UK کی طرف سے, ان کی انٹیلیجنس ایجنسی, اور ریکروٹمنٹ جو اس وقت داعش کی ہو رہی ہے افغانستان کی طرف سے جو ان کی سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں تاجکستان, ازبیکستان, ترکمانستان, کرگزستان جو کہ بارڈر لگتا ہے جن کا رشیا کے ساتھ بھی اور افغانستان کے ساتھ بھی, اور یہ ایک رشین انفلوئنس کا ایریا ہے جس کو یہ CS اسٹیٹس بھی کہتے ہیں, CIS کے فورم میں بھی, اور SCO جو بنائی ہے رشیا نے اس کے بھی یہ ممبرس, اور رشیا کا بیسیکلی اس ریجن کے اوپر اپنا ایک ریلیونس ہے اور ایک انفلوئنس ہے. اور اس پوائنٹ آف ویو سے ان کے جو FSB کے جو چیف ہیں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ جی جو داعش ہے اس کی ریکروٹمنٹ اسپانسر کی جا رہی ہے, اس کو ریکروٹ, اور وہ ساری جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے جو ریزیڈنٹس ہیں ان کو ریکروٹمنٹ کی جا رہی ہے, اور اس کے علاوہ جو مائیگرنٹس ہیں رشین سینٹرل ایشین اسٹیٹ کے جو کہ رشیا میں کام کر رہے ہیں لوگ, مائیگرنٹ وہاں پہ چلے گئے ہیں, ان کی بھی ریکروٹمنٹ کی جا رہی ہے داعش کی, اور اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے جو ان کی UK کی انٹیلیجنس ایجنسی. تو یہ مئی میں یہ 2-3 ایونٹس ہوئے جو کہ لنکڈ ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی افغانستان اور رشیا کے درمیان ہے. تو ابھی میں سب سے پہلے تو بات کروں گا اس سمٹ کی, اور سمٹ ہو گیا اس کے بعد جب یہ اگریمنٹ سائن ہوا رشیا کے درمیان اور افغانستان کے درمیان, تو اس کو لوگ اس کے اوپر ڈیبیٹ کی جا رہی ہے کہ یہ کیا کوئی ڈیفنس پیکٹ تو نہیں ہوگا کہیں افغانستان اور رشیا کے درمیان, اور رشیا پھر اپنے فٹ پرنٹس جو ہیں وہ افغانستان کے اندر بڑھا رہا ہے, اور طالبان کو اتنی ریڈ کارپٹ ریسیپشن اور طالبان کے ساتھ, اور رشیا از دی اونلی کنٹری ابھی تک جو فل فلیج جس نے ریکگنائز کیا ہے طالبان گورنمنٹ کو, جو کہ ایک پراکسی گورنمنٹ ہے اس وقت افغانستان کو جو رول کر رہی ہے اگینسٹ دی ول آف دا پیپل. تو اس کو جو ریکگنائز کیا وہ ابھی تک رشیا نے کیا. تو رشیا کی بہت زیادہ کلوزنس اس وقت طالبان کے ساتھ ہے, افغانستان کے جو طالبان ہیں جو گورنمنٹ کو سپورٹ کریں. تو اس جو ایگریمنٹ کے اوپر جب ہم بات کریں تو مینلی اس ایگریمنٹ کو اسی طرح بتایا جا رہا ہے کہ سر کیونکہ اس کا پورا ایک کانٹیکسٹ اس کا تو وہ ابھی تک کہیں پبلش تو نہیں ہوا, لیکن یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو ویپنز رشین ویپن ہیں, جو رشین ہیلی کاپٹرز یا ان کے کوئی ایئر کرافٹس اور باقی جو گنز وغیرہ ہیں جو کہ آلریڈی رشین تھیں اور افغانستان میں ہی ہیں, ان کی مینٹیننس کے لیے یہ ایک ایگریمنٹ کیا ہے. اس کے علاوہ کچھ ٹریننگ وغیرہ جو ہے انہیں ہے, ملٹری ٹریننگ ان کی جو ہے افغان جو فوج ہے اس کی ٹریننگ شاید اس میں انوالو ہے.
اور اس طرح کی بیسیکلی جو چیزیں ہیں آپس میں، اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈومین کے اندر بھی کچھ چیزیں انہوں نے آپس میں جوائنٹ آپریشن، تو یہ ایک اس کو بتایا جا رہا ہے کہ بیسیکلی یہ اگریمنٹ ہے. کہیں ٹرانسفر آف ویپنز اور اس طرح کی جو چیز ہے وہ اس کے اندر نہیں آ رہی، لیکن اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے. تو جس دن ملا یعقوب جو ہے وہاں ڈیفنس منسٹر، وہ کابل سے وہاں سے واپس آیا، اور تو انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ایئرپورٹ کے اوپر ہی کہ جی یہ جو ابھی پاکستان کا نام لے کے انہوں نے ایک بات کی کہ جی پاکستان ابھی ڈھیر نہیں کرے گا، ابھی جرت نہیں کرے گا افغانستان کے اوپر کوئی کسی قسم کی ایئر اسٹرائک کرنے میں، اور یہ پہلے بھی کیے ہیں انہوں نے، تو ابھی اس طرح کے وہ نہیں کر سکے گا. تو شاید ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کی ہے مولا یعقوب نے، اور لنک کرنے کی کوشش کی ہے ود دس ایگریمنٹ کہ جی وہ رشیا کے ساتھ کوئی بہت بڑا کوئی ایگریمنٹ ہو گیا ہے، کوئی یہ ہے، لیکن ایکچولی کوئی اس طرح کی اس کے اندر مجھے کوئی کانٹینٹ نظر نہیں آتا ہے، یا اس طرح کا کوئی چیز اس میں نظر نہیں. یہ پرابیبلی مولا یعقوب نے ایک کارڈ کھیلنے کی کوشش کی ہے اور ایک اس کو ایگریمنٹ کو ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد رشیا کا اگر ہم بات کریں تو رشیا کیوں اتنا زیادہ افغانستان کے ساتھ کلوز ہے. رشیا اور ان کی آپ ہسٹری دیکھیں افغانستان کے ساتھ، تو رشین انٹرسٹ کیا ہے افغانستان اس وقت؟ سب سے بڑا جو انٹرسٹ ہے رشیا کا افغانستان کے اندر وہ ہے داعش تھریٹ، جو کہ اور ایکسٹریمسٹ جو گروپس ہیں، ٹیررسٹ گروپس ہیں، ان کا سپل اوور جو ہے، یا ان کی جو موومنٹ ہے ٹورڈز سینٹرل ایشین اسٹیٹس، اور وہاں سے پھر الٹیمیٹلی ٹورڈز رشیا. تو یہ ایک سیکیورٹی پیراڈائم میں اگر ہم دیکھیں تو وہ بیسیکلی ان کا آپس میں ایک جو رشین انٹرسٹ ہے سب سے زیادہ وہ افغانستان کے اندر یہی ہے کہ تاکہ جو بھی گورنمنٹ افغانستان میں آئے اس کے ساتھ رشیا ہمیشہ کلوز رہتا ہے، تاکہ ایک ریلیونٹ رہے وہاں پہ ایک تو، اور دوسرا وہ رشیا یہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ جو داعش کا تھریٹ ہے، جو کہ آلریڈی رشیا کے سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے اندر بھی اس طرح کی وہ چیزیں ہو چکی ہیں، سیکیورٹی ایشوز، تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بیسیکلی رشیا جو ہے اس کا جو پہلا انٹرسٹ ہے، اگر آرڈر آف پرائرٹی میں ہم دیکھیں تو وہ ایک سیکیورٹی پیراڈائم ہے. بیکاز اگر آپ دیکھیں نا تو رشیا کے ساتھ جو سب سے بڑا جو بارڈر ہے وہ جو وہ تو تاجکستان ہے، اور اس کے علاوہ جو باقی جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ہیں، اور اسی طریقے کے ساتھ جو افغانستان کے ساتھ جو بارڈر آ رہا ہے وہ بھی اسی طریقے تاجکستان، ترکمانستان، ازبیکستان، یہ سارے. تو یہاں سے جو سپل اوور افیکٹ ہے داعش کا، یا ISKP جس کو کہتے ہیں خراسان، تو وہ سیکیورٹی کے اس میں پیراڈائم میں رشین جو اس کو وہیں پہ کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں ود ان دی افغانستان، اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ اس طریقے سے ان کی جو ساورینٹی ہے یا ان کا جو انفلوئنس آف ایریا ہے جو کہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں، وہاں پہ کسی قسم کا بھی ٹیررزم کا ریلیٹڈ تھریٹ ہو. ایک تو یہ بڑا انٹرسٹ ہے رشیا کا. دوسرا رشین انٹرسٹ افغانستان میں یہ ہے کہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کا انفلوئنس وہ نہیں چاہتا وہاں پہ، بیکاز اگر ندرن افغانستان کی طرف اور اس طرح کا اگر یہاں پہ ویسٹرن انفلوئنس ہوگا افغانستان میں، تو ڈیفینیٹلی وہ اگین جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے اندر یا آن دا ڈور اسٹیپ رشیا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ جی ویسٹرن کنٹریز جو ہیں وہاں پہ اپنا انفلوئنس کرے اور کوئی ڈی اسٹیبلائزیشن ہو اس ریجن کے اندر، جو کہ الٹیمیٹلی رشین کی سیکیورٹی پیراڈائم کو، کینوس کو وہ افیکٹ کرے. سو رشین انٹرسٹ اپرینٹلی لگ رہا ہے کہ یہ ایک اسٹیبلائز کنٹری رہے افغانستان، اس کے اندر جو اینٹائی طالبان جو موومنٹس چل رہی ہیں، یا وہ داعش ہے یا باقی جو فیکشنز ہیں، ان کو کم سے کم سپورٹ ہو، اور وہاں پہ ایک اسٹیبلٹی رہے، تاکہ اس کا سپل اوور افیکٹ جو ہے وہ سینٹرل ایشین کی طرف نہ آئے، اور ساتھ ساتھ کنٹینمنٹ ہو ویسٹرن کنٹریز کی اس کے افغانستان کے اندر. تیسرا ڈرگ ٹریفکنگ اور کرمنلز کی موومنٹ، کراس بارڈر موومنٹس، اور اس طرح کی جو اسمگلنگ ہے وہ بھی ایک اکنامک انٹرسٹ بھی اس کا رہا ہے کہ جس طرح کی چیزیں وہاں پہ افغانستان سے رشیا کی طرف نہ جائیں. تو یہ تو ایک میں رشین کے جو مین پرائرٹی جو ہے انٹرسٹ ہے اس کے اندر بات کرنا. تو اگر آپ ہسٹری میں بھی اگر آپ جائیں، تاریخ میں بھی جائیں، تو رشینز کا اگر آپ دیکھیں گے تو ہمیشہ رشیا نے اب کوشش کی ہے افغانستان کے اندر کہ جی وہ ریلیونٹ رہیں. جو بھی گورنمنٹ آتی ہے کابل کے اندر، ان کی ہمیشہ ان کے ساتھ ایک اچھی ورکنگ ریلیشنز رہے ہیں. رشیا نے اینٹائی طالبان جو تھے، جو ان کے اگینسٹ ان کو بھی سپورٹ کیا. فار ایگزامپل ندرن الائنس، پنج شیری جن کو بھی کہتے ہیں، جو کہ اس وقت طالبان کے اگینسٹ بھی لڑ رہے تھے، اور مجھے تو ان کو بھی رشیا پہلے سپورٹ کرتا رہا اگینسٹ دی طالبان، رائٹ.
اس کے بعد جب طالبان گورنمنٹ آئی تو پھر دین رشینز گاٹ ان ٹچ ود دی طالبان گورنمنٹ، ان کے ساتھ بھی رہے. اس کے بعد رشینز جو ہے وہ انہوں نے کارزائی کی جو گورنمنٹ آئی تھی نیٹو لیڈ آئی سیف 2001 کے بعد، جب یو ایس اور باقی فورسز نے آ کے طالبان گورنمنٹ کو گرایا، تو اس وقت جو کارزائی کی گورنمنٹ تھی اور انیشلی جو نیٹو لیڈ آئی سیف وہاں پہ رول کر رہی تھی اور ویسٹرن کنٹریز کی فورسز تھیں، اس وقت رشیا نے انیشلی ان کو سپورٹ کیا اگینسٹ دی طالبان آلسو. بٹ دا مومنٹ 2014 سے آن ورڈ جب انہوں نے دیکھا رشینز نے کہ جی ابھی جو طالبان فورس جو ہے اور ابھی ڈرا ڈاؤن ہوگا امریکہ کا، وہاں سے نیٹو یہاں سے نکل رہی ہے، آئی سیف کے ٹروپس نکل رہے ہیں، تو اس وقت دین اگین رشینز گاٹ ان ٹچ ود دی طالبان گورنمنٹ، طالبانس جو وہاں پہ لڑ رہے تھے اگینسٹ دی نیٹو، اور جو ان کو سپورٹ جو تھا پھر رشیا نے کرنا شروع کر دیا طالبان کو. سو اگر دیکھا جائے سمرائز فارم میں تو رشینز جو ہیں وہ ہمیشہ وہ کوئی آئیڈیالوجیکل اس کے اوپر ریلیشنز نہیں رکھ رہے افغانستان کے اندر، وہ بڑی ایک پریگمیٹک ان کی ایک اپروچ رہی ہے ود ریگارڈس ٹو دیئر ریلیشنز ود افغانستان گورنمنٹ. اور اوور آل ان کی ہمیشہ یہ ایک ایفرٹ رہی ہے رشین کی ایک فارن پالیسی کنٹور ہے کہ جی ریلیونٹ رہیں افغانستان کے اندر، اور کوئی بھی ریجنل سلوشن جو ہے افغانستان کے اندر وہ وداؤٹ دی اس کی سپورٹ اور وداؤٹ دی ریلیونس آف رشیا وہ اس کو نہیں کرنے دیتے، یا اس کے اندر اپنی ایک ریلیونس رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ تو ایک بریف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی رشیا اور افغانستان کا. اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو دو کنٹریز ہیں جو کہ بہت کلوز ہو چکے ہیں افغانستان کے، ایک انڈیا ہے اور ایک رشیا ہے. انڈیا کا انٹرسٹ اس کے اوپر میں بعد میں بات کروں گا کسی وی لاگ کے اندر. انڈیا کا، یو ایس کا اور چائنا کا اور یو کے اور باقی جو کنٹریز ہیں ان کا کیا انٹرسٹ ہے افغانستان کے ایٹ دا مومنٹ. رشیا کے اوپر میں اس وی لاگ میں مینلی آئی ول جسٹ کنسنٹریٹ آن رشین انٹرسٹ ان افغانستان. اس کے بعد ایک اور جو سب سے امپورٹنٹ اگر چیز آپ دیکھیں تو رشینز کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو ایف ایس بی ہے، یا اس سے پہلے وہ اس کو کے جی بی کہا کرتے تھے، اس کا بھی بہت زیادہ انفلوئنس رہا ہے افغانستان کے اندر. 1979 میں جب انویژن ہوئی کابل کی اور رشیا نے انویڈ کیا، تو اس کے بعد مینلی جو ہے جو پالیسی تھی رشین پالیسی ان افغانستان، دیٹ واز ڈریون بائی دی دین کے جی پی، جو اس وقت کے جی بی نام تھا ان کی انٹیلیجنس ایجنسی کا، بڑی لیڈنگ انٹیلیجنس ایجنسی مانی جاتی تھی. اور جتنی بھی کوورٹ آپریشنز ہوتے تھے وہاں پہ افغانستان کے اندر وہ بیسکلی کے جی بی کر رہی تھی. کے جی بی ہی اس وقت افغانستان کے اندر رشین پالیسی کو پرسو کر رہی تھی، ان کے جو ملٹری آپریشنز تھے ان کو سپورٹ کر رہی تھی، اور جو بھی گورنمنٹس لانی تھیں یا گرانی تھیں یا امپوز کرنی تھی وہ بیسیکلی کے جی بی کی سپورٹ کے بغیر نہیں ہو رہی تھیں. اور سب سے جو بڑی چیز جو انہوں نے وہاں پہ کی افغانستان کے اندر، تو افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے خات، جو رشین انفلوئنس تھی، اور وہ خات جو ایجنسی تھی وہ انہوں نے بنائی. بیسیکلی کے جی بی نے وہ ایجنسی کھڑی کی، اور بڑی ایک رینون انٹیلیجنس ایجنسی مانی جاتی تھی یہ بھی خات بھی جو ہے اس وقت، جو کہ بیسیکلی رشین ٹرینڈ ایجنسی تھی. اور ان کا اگر آپ دیکھیں تو ان کا ایک پریزیڈنٹ تھا نجیب اللہ، جو کہ ان کے ہیڈ تھے اس کھاد ایجنسی کے. وہ الٹیمیٹلی پھر افغانستان کے پریزیڈنٹ بھی بنائے گئے، اور اس میں رشین سپورٹ شامل تھی. سو اس حد تک بھی رشیا کی آپ دیکھیں تو انفلوئنس اور پینیٹریشن اور وہاں پہ اپنے ایک فٹ پرنٹس جو ہیں کے جی بی نے کیا اس وقت، جس وقت یو ایس ایس آر ہوتا تھا جس وقت. اور جب یہ رشیا بن گیا اور یہ ان کی انٹیلیجنس ایجنسی چینج ہو کے پھر ایف ایس بی کا نام آ گئی، تو ابھی جو ایف ایس بی ہے اس کا بھی اسی طریقے کے ساتھ اپنا انفلوئنس جو ہے ابھی طالبان کے ساتھ بہت کلوز رہا ہے. جب وہ نیٹو کے اگینسٹ لڑ رہے تو اس وقت بھی ان کا کولابریشن تھی، اور ابھی بھی جو اس وقت جو ہے جو کچھ ان کو سپورٹ مل رہی ہے رشیا کی طرف سے، وہ انٹیلیجنس جو ان کی ایجنسی ہے اس کی طرف سے بھی وہاں پہ افغانستان کے اندر ان کو سپورٹ دی جا رہی ہے. تو سمرائز میں کروں گا تو اس میں یہی ہے کہ یہ جو دو ایونٹس ہوئے ہیں ابھی ریسنٹلی افغانستان اور رشیا کے درمیان جو ایک پیکٹ سائن ہوا ہے، ہم جو ہیں اس کو پاکستان بھی اس کو کلوزلی آئی تھنک انالائز کر رہا ہے، واچ کر رہا ہے. اور ایز آف ناؤ کوئی اس میں اتنی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ نہیں لگ رہی، بٹ اٹ نیڈس ٹو بی مانیٹرڈ ویری ویری کلوزلی.
اور جس طریقے کے ساتھ جو رشین جو کنسرن ہے آف کورس وہ جینون ہے، جو کہ ود ریگارڈس ٹو دی ٹیررزم اور اسپل اوور آف داعش اور باقی ایکسٹریمسٹ گروپس ٹورڈ سینٹرل ایشین اسٹیٹس اینڈ ٹورڈز رشیا. لیکن اگر اس سے آگے کی طرف جاتا ہے اور یہ فل فلیج ایک کوئی ڈیفینس ایگریمنٹ میں کنورٹ ہوتا ہے جس کے اندر ٹرانسفر آف ویپنز اینڈ ٹرانسفر آف ایئر ڈیفینس سسٹمز اور ایئر کرافٹس، اگر اس لیول پہ اگر ڈیفینس پیک جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ ایک جیو پالیٹکس جو ہے نا اس ریجن کے اندر، اس کو اندر ایک نئی شفٹ آئے گی، اور یہ ایک اس کا ٹریگر افیکٹ ہوگا فار ادر کنٹریز آلسو، فار ویسٹرن کنٹریز اسپیشلی فار پاکستان آلسو، کہ جی اس کی دین امپلیکیشنز جو ہیں اس کی وہ ڈفرینٹ ہو جائیں گی. تو آئی ہوپ جی وی لاگ آپ کو پسند آیا، اگر پسند آیا تو پلیز میرے چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا.